السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دشت دا بلیک روز کا ایپیسوڈ 10 اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں، شکریہ۔ ملک منظور مراد کے بڑے بھائی تھے اور یہ دونوں بھائی کڈنیپ کیے گئے۔ مراد کی عمر 6 سال تھی جب ان کو کچھ لوگ پاکستان سے کڈنیپ کر روس لے آئے۔ مراد کے ماں باپ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پسند کی شادی کے 2 سال بعد خدا نے ایک ننھے فرشتے سے نوازا، ملک منظور۔ ملک صاحب کا نام منصور تھا، اس نسبت سے ان کی محبوب بیوی حنا منصور نے اپنے صاحبزادے کا نام ملک منظور رکھا۔ مراد کی پیدائش غیر متوقع تھی۔ مراد ملک منظور سے 16 سال بعد پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں ملک صاحب نے اپنے پورے علاقے کو کھانے کی دعوت دی۔ ہر شخص ان کی خوشی میں خوش تھا۔ ملک صاحب بے حد ملنسار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتے، لیکن جو لوگ سب کی بھلائی سوچتے ہیں، ان کی اچھائی ان کے لیے بہت سے دشمن پیدا کر دیتی ہے۔ ملک صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مراد جب 6 سال کا ہوا تو ایک روز پہاڑی پر اپنے بھائی کے ساتھ چہل قدمی کے لیے روانہ ہوا۔ منظور کے منع کرنے کے باوجود ضد کرتا رہا کہ اسے وہاں کچھ دیر اور رکنا ہے۔ جب کوئی مصیبت تقدیر میں ہو تو راستے بن ہی جاتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی پہاڑی پر تھے جب 2 افراد کو 22 سالہ منظور نے اپنے بھائی کی جانب آتے دیکھا۔ وہ ایک بہادر مضبوط جوان تھا، لیکن اس کی کمزوری اس کا بھائی تھا۔ منظور ان تک پہنچتا اس سے پہلے ہی اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے ضرب لگائی گئی۔ ساری ہمت دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ بھائی کہاں گیا؟ کون لوگ تھے وہ؟ کون جانے؟ چھوڑو مجھے! آہ! کون ہو تم؟ کھولو مجھے! ہوش میں آنے پر منظور نے اپنے ہاتھ پاؤں رسی کی گرفت میں پائے اور خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد شروع کی۔ میں کہتا ہوں کھولو مجھے! وہ چیخ چیخ کر تھک چکا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا کہ اچانک دماغ میں بھائی کا خیال دوڑا۔ مراد میرا بھائی کہاں ہے؟ مراد کہاں ہے؟ وہ زور زور سے رونے لگا۔ خاموش ہو جا کتے کی اولاد! کسی نے اس کے سیاہ کپڑے سے ڈھکے چہرے پر زوردار گھوسا مارا۔ دیکھو مجھے بتاؤ، میرا بھائی کہاں ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ بولو! تم مجھے کچھ بھی کرو، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ اسے کہاں رکھا ہے تم نے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ آنسوؤں نے تو جیسے آج ہی بہنا ہو۔ ارے یار، کیا اٹھا لائے ہو؟ اس شخص نے کہتے ہی منظور کے چہرے سے سیاہ کپڑا اتار دیا۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ منظور روندی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ انسان ہے اور تیرے باپ کی بارات کرنی تھی، اس لیے لائے ہیں، اور ایک زوردار کہکا بلند کیا اس شخص نے۔ منظور نے ایک نظر آس پاس دہرائی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، وہاں اور بھی نوجوان تھے، لڑکے اور لڑکیاں، لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سب کے منہ پر سیاہ کپڑے تھے۔ دیکھ، یہ سب خاموش ہیں، لیکن تو اپنے باپ جیسا ہے، حرامی سالے۔ منظور کو ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ اس کے باپ کو جانتے ہیں، لیکن وہ اسے یہاں کیوں لائے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ پھر سوال کیا گیا۔ دیکھو بچے، تیرا بھائی تو ابھی تک ٹھیک ہے، لیکن وہ منظور کے قریب جھکا، آنکھیں اس کی بوڑھی آنکھوں میں ڈال گویا ہوا۔ اگر تو ایسے ہی سوال کرے گا تو اس کی سانس کی سیڑھی ختم ہوتی دیکھے گا، جیسے تیری ماں کی تیرے باپ نے دیکھی، اور خود بھی اس کے ساتھ اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ ہا ہا ہا! کمینگی سا کہکا لگایا۔ منظور کی سانس اسے رکتی محسوس ہوئی۔ اس کی ماں نہیں رہی، اس کا باپ ان دونوں کو اس ظالم دنیا کے حوالے کر خدا کے پاس جا چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بے ترتیب بہنے لگے تھے۔ اب کیا تھا اس دنیا میں اس کا؟ سب کچھ لٹ گیا تھا، سب ختم ہو گیا۔ کہاں جائے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور سامنے کھڑا شخص ہنستا رہا۔ وہ نہ جانے کب تک روتا رہا۔ آخر کو اس کی دنیا ختم ہوئی تھی۔ کیسے صبر آتا؟ لیکن پھر دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا۔ مراد کہاں تھا؟ اس کا بھائی زندہ تھا اور اب اسے کم از کم اپنے بھائی کو بچانا تھا۔ ہاتھ پر بندھی رسی کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اب کہ اس کے ساتھ کے کچھ جوان بھی ہوش میں آنے لگے تھے، سب کی زبان پر سوال تھے، لیکن منظور کو وہ ساری آوازیں سنائی دیتی تو کچھ کہتا نہ۔ دل سینے کی ہڈیاں توڑ باہر آنے کو تھا۔ مراد کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اسے بھی ایسے ہی باندھ کر رکھا گیا تھا؟ کیا اسے بھی اس کے ماں باپ کی موت کی خبر دے دی گئی؟
وہ بچہ ہے کیسے سن سکے گا۔ رکے آنسوؤں نے پھر بہنا شروع کیا جب وہی آدمی ہاتھ میں کچھ کھانے کو لیے کمرے میں آیا۔ دیکھو مجھے بس یہ بتا دو میرا بھائی کہاں ہے، منظور نے منت کرتے کہا۔ ہمارے پاس ہے لیکن تو مل نہیں سکتا جب تک کوئی خریدار نہیں ملتا۔ ہاں ہاں ہاں، منظور نے آنکھیں موند کر اشتعال انگیز غصے کو خود میں دبانا چاہا۔ اس کا بھائی ان کے پاس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھیں سرخ اور انگار ہوئی تھی۔ اے اللہ تو کریم ہے، رحمان ہے، مالک میرے بھائی کی حفاظت فرما اور مجھے ہمت دے یہاں سے نکل سکوں۔ وہ روک روک کر دعا کرتا رہا، سر کو دیوار سے مارتا تو کبھی اپنے گھٹنوں پر دے مارتا۔ وہ کتنا بے بس تھا آج۔ وہ اپنے باپ سے کہتا تھا کہ وہ مراد کا محافظ ہے، وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ شرمندگی کی موت ہر لمحے اسے مار رہی تھی۔ وہ جس اذیت میں تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ کیسے ملے گی روز محشر آنکھ ماں سے جو اس کو مراد کا محافظ مان چکی تھی؟ کیسے سامنا کرے گا باپ کا جو اسے اپنا نوجوان بیٹا سمجھ گھر کی حفاظت کے معاملات میں بے فکر ہو گیا تھا؟ یہ موت سے پہلے موت سے ملاقات جیسا تھا۔ موت آسان تھی شاید اس کی نسبت، کم از کم وہ تو اس وقت یہی سوچتا تھا۔ سر ٹانگوں میں لیے اب وہ بے آواز رو رہا تھا۔ مراد بچہ تھا اور ابھی بھی بے ہوش پڑا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھتے ہی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہا، لیکن سامنے کے منظر دل دہلا دینے والے تھے۔ ایک آدمی گرم سلاخ سے ایک بچے کے جسم پر جگہ جگہ سے جلا رہا تھا اور وہ بچہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دو، اسے درد ہو رہا ہے، مراد چلانے لگا، لیکن اس بچے کے رونے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ مراد کی آواز اس شور میں گھل کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو تم پاگل انسان؟ مراد کا دل اپنی ماں کی طرح تھا، نرم، بے حد نرم، لیکن غصہ نہ جانے کہاں سے اس کو ملا تھا۔ ملک صاحب اور ان کی زوجہ دونوں غصے کے معاملے میں ایک جیسے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن مراد کو 2 سال کی عمر میں ہی کسی جوان مرد جتنا غصہ آیا کرتا تھا۔ وہ سچ میں عجیب بچہ تھا۔ ابھی بھی اس کا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا جب ایک آدمی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ چل چھوٹو، تیرے بھائی نے جان کھا رکھی ہے۔ مراد کھینچتا اس کے پیچھے چلتا گیا جبکہ آنکھیں اس شخص کے چہرے کو اسکین کر رہی تھی جو بچوں پر ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ منظور کے قریب بیٹھے ایک جوان نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ کہاں سے ہو تم؟ ہم ابھی کہاں ہیں کیا تم جانتے ہو؟ منظور اس کے سوال پر لعنت بھیجتا اپنا سوال کر گیا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ مجھے کل یہاں لایا گیا ہے، اس جوان نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تم اس سے پہلے کہاں تھے؟ منظور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں یہ نہیں جانتا، لیکن میں ان کے پاس بہت عرصے سے ہوں۔ پہلے مارتے تھے لیکن اب مارتے نہیں ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ میرا خریدار مل گیا ہے، وہ سر دیوار سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اور تمہارے گھر والے؟ پھر سوال آیا۔ کوئی نہیں ہے میرا، اس لیے تو سکون سے بیٹھا ہوں، نہیں تو تمہاری طرح چیخ نہ رہا ہوتا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی تھا۔ میرے بھائی کو کہاں رکھا ہوگا ان لوگوں نے؟ کیا تم جانتے ہو؟ منظور نہ جانے کیوں اس سے امید لگا بیٹھا تھا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ جوان نے سوال کیا۔ 6 سال، منظور روندی آواز میں بولا۔ فکر نہیں کرو، ماریں گے نہیں اسے، سودا کریں گے۔ وہ جیسے سب جانتا تھا۔ کیا؟ منظور کا دماغ پھگ سے اڑا تھا۔ اوہ کتے، یہ دیکھ لے۔ وہی آدمی ایک ہاتھ سے مراد کو کھینچتا آگے کرتا بولا۔ منظور کا دل ایک پل کو سکون کے سمندر میں ڈوب کر نکلا۔ مراد ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ وہ مراد کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن ہاتھ اور پیروں کی رسیوں نے اجازت نہ دی اور وہ وہیں سے پوچھنے لگا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ انکل اس بچے کو جلا رہے تھے، بھائی سے بچا لینا پلیز یار۔ وہ رو رہا تھا، مراد کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے تھے اور اب اس کے نرم نازک گال گیلے کر رہے تھے۔ وہ بچہ تھا، اس کا دماغ وہیں اس بچے میں الجھا تھا۔ نہیں تو وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ اس سے کسی اور کا درد بیان نہ کرتا۔ مراد میری جان، ہم بچا لیں گے، تم فکر مت کرو، کچھ مت کہنا کسی سے، چپ رہنا، اللہ سے دعا کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ ہم نکل جائیں گے پلیز، آنکھیں بند کر لینا۔ منظور زور زور سے اسے تاکید کر رہا تھا۔ اب وہ آدمی مراد کو پھر لے جا رہا تھا۔
خدا کے لیے مراد آنکھیں نہ کھولنا یار، کچھ مت بولنا، تمہارا بھائی بچا لے گا تمہیں، خدا کے لیے کچھ مت کہنا، میں اب کچھ کھونے کی ہمت نہیں کر سکوں گا، مراد خدا کے لیے۔ منظور ایک بار پھر زور زور سے رونے لگا تھا۔ موت کہنا کتنا آسان ہے نا، لیکن کوئی پوچھے زندہ لوگوں کو جو موت سے بدتر حال میں ہوتے ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاں اللہ ہے میرے ساتھ، میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، میں کروں گا صبر، وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ منظور اب خود کو تسلی دے رہا تھا۔ صرف ایک راستہ ہے جس سے تمہارے بھائی کی حفاظت کی جا سکتی ہے، وہ نوجوان جو منظور کے ساتھ تھا وہ کہہ رہا تھا۔ دیکھو میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو چلو تمہاری مدد کرتے ہیں۔ کہ کیسے؟ کون سا راستہ؟ منظور جیسے ہر قیمت پر اپنے بھائی کو بچانا چاہتا تھا۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہم ان کے لیے کام کریں گے، یا ان کی ہر بات مانیں گے، تو شاید وہ لوگ مان جائیں، کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک رہے گا، میں پھر مراد کو لے کر نکل جاؤں گا۔ منظور کو اس کی رائے پسند آئی اور وہ اس آدمی کا انتظار کرنے لگے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نوجوان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ملک منظور نام ہے میرا۔ اور تم؟ جواب کے ساتھ سوال۔ حیدر علی، صرف نام بتایا گیا۔ ہم ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیوں کہ اب تم بھی یتیم ہو۔ اور وہ رکا۔ میں جانتا ہوں یتیمی کے تھپڑ کیسے ہوتے ہیں، تم کھانا مانگو گے تو جوتے ملتے ہیں۔ وہ درد سے ہنسا۔ ساتھ مانگو تو ذلت ملتی ہے، خاموش رہو گے تو گالی سنو گے، بولو گے تو مارے جاؤ گے۔ اب اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ موت مانگو تو وہ بھی نہیں دی جائے گی۔ میں موت نہیں مانگ سکتا، مجھے میرے باپ نے سکھایا ہے صبر، اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے، اور اگر یتیم کر کے ہی میرے اللہ نے میرا امتحان لینا ہے تو میں تیار ہوں۔ منظور ہمت جمع کرتا کہہ رہا تھا۔ اس کے باپ نے سچ میں اسے ایک مضبوط مرد بنایا تھا اور رب سے شکایت کرنا نہیں سکھایا۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے یہاں سے نکلنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اب میں جلدی اپلوڈ کیا کروں گی۔ میرے 100 سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو اب میں انشاءاللہ ایپیسوڈ کی لینتھ بھی زیادہ کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔